بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 18 تک کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد صاحب سے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا لا تأمنا، لا تأمنا اصل میں لا تأمنا ہے، یعنی امینہ یأمنو سے ہے، اس لیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اشمام کرتے ہیں، مثلا یوں پڑھیں گے لا تأمنا، درمیان میں ہونٹوں کو گول کریں گے، اشمام کریں گے، اس لیے کہ اصل میں یہ عبارت یوں ہے یا اصل میں صیغہ یوں ہے لا تأمنا، نون کا نون میں ادغام ہوا۔ ترجمہ یہ ہے ما لک لا تأمنا، آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہمارے اوپر اطمینان کیوں نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم یوسف علیہ السلام کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بھائیوں نے کئی دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجا کریں۔ والد صاحب یعقوب علیہ السلام عذر کرتے تھے، اس لیے یہ بات انہوں نے کہی اور کہنے لگے ارسلہ معنا غدن، آپ کل ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے، یرتع، تاکہ رتع کہتے ہیں سیر ہو کے کھانا، یرتع تاکہ یہ سیر ہو کے کوئی چیز کھائیں، ویلعب اور کھیلیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پر، اور اگر میں نے اس موقع پر ساتھ نہ بھیجا ممکن ہے کہ کوئی اور نقصان کرے، تو انہوں نے اس موقع پر یوں فرمایا قال انی لیحزننی، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی جدائی سے مجھے غم ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اولاد اور والدین کا ایسا تعلق ہوتا ہے، جب بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک غم ہوتا ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا لے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت میں ایک پہاڑ کے اوپر ہوں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں، اور ان کو 10 بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو ایک بھیڑیا آتا ہے جو دوسری بھیڑیوں سے ان کو بچا لیتا ہے، پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب جو آیا تھا اس لیے وہ پریشان تھے، اس لیے انہوں نے بھیڑیا کا نام لیا، ان یأکلہ الذئب، کہیں ان کو بھیڑیا نہ کھا لے، وانتم عنہ غافلون، اور ذرا حال ہے کہ تم ان سے غافل ہو۔
تو بھائیوں نے آگے سے جواب دیا قالوا لئن اکلہ الذئب، اگر ان کو بھیڑیا کھا لے ونحن عصبہ، اور ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہمارے مضبوط جتھا کے ہوتے ہوئے ان کو بھیڑیا کھا جائے، ان اذا لخاسرون، پھر بے شک تو ہم بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، اور ان کو زیادہ پیدل نہ چلانا، چھوٹے بچے ہیں۔ تو سب بھائیوں نے ایک ایک کر کے ان کو کندھے پہ سوار کیا اور لے کے چلے۔ یعقوب علیہ السلام بھی 1 میل تک مشایعت انہوں نے فرمائی، ساتھ چلے۔ جب پھر 1 میل کے بعد ان کو رخصت کر دیا، پیچھے ہو گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام سے یہ بھائی اوجھل ہوئے، فلما ذهبوا به، جب وہ ان کو لے کر چلے، تو جیسے یعقوب علیہ السلام سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے ان کو زور سے زمین پہ پھینکا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو پیدل چلانا شروع کیا۔ اب چونکہ چھوٹے بچے تھے، یہ سارے بھائی بڑے طاقتور تھے، قوت والے تھے، تیز تیز چلتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کو دوڑنا پڑتا تھا، وہ تھک گئے۔ تو ہر بھائی سخت معاملہ ان کے ساتھ کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کبھی ایک کو یاد کراتے کہ میرے والد صاحب نے آپ کو یوں کہا تھا، میرے بارے میں یوں کہا تھا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ان یجعلوه فی غیابۃ الجب، کہ ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس اسنا میں ان کا ارادہ بنا قتل کرنے کا بھی۔ تو یہودا جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو، تو ان کو واپس لے چلتے ہیں، ان سے عہد کر لیتے ہیں، یہ اپنے والد صاحب کو شکایت نہیں لگائیں گے۔ تو کہنے لگے اچھا تو اپنے والد کی نگاہ میں بڑا بننا چاہتا ہے، پہلے تجھے نہ قتل کر دیں۔ تو یہودا ڈر گئے، کہنے لگے اچھا یہ کام کرو، قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، ان یجعلوه فی غیابۃ الجب۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالنے لگے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ کنویں کے من سے چپک گئے اور بار بار کہتے تھے ایسا نہ کرو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور اسی قمیص سے ان کے ہاتھ باندھے اور ایک ڈول میں ڈالا، اور ڈول کو کنویں کے اندر جب چھوڑا تو اس کی رسی کاٹ دی۔ ڈول چونکہ پانی میں گرا اس لیے یوسف علیہ السلام کو چوٹ نہیں آئی، وہ پانی سے نکل کر ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر ان کے پاس وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، آپ پریشان نہ ہو، ایک وقت آنے والا ہے آپ ان کو ان کے کرتوتوں پر متنبہ کریں گے، ایک وقت آنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس حال میں کہ ان کو کوئی شعور نہیں ہوگا، وہ آپ کو جانتے نہیں ہوں گے، لہٰذا اچھے حالات آنے والے ہیں، غمزدہ نہیں ہونا۔ یہ وحی الہام ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، نبوت 40 سال کے عرصے میں آتی ہے، یہ وحی الہام ہے، جیسا کہ الہام کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے شہد کی مکھی کی طرف، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ وحی الہام ہے، یہ وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ رات کو اپنے والد کی طرف روتے ہوئے آئے سارے بھائی۔ اس لیے مفسرین نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کوئی بھی قاضی، فیصلہ کرنے والا، کسی کے رونے کو دیکھ کر نرم نہ پڑے، کسی کا رونا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ رات کو روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس آئے۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیے نے آ کر ان کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم دوڑ لگانے گئے تھے۔ قرآن پاک میں دوڑ کا ذکر ہے اور اس پر یعقوب علیہ السلام کی طرف سے کوئی نکیر نہیں ہے، لہٰذا دوڑنا، استباق ایک محمود چیز ہے، پسندیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور خود سبق کا اہتمام بھی فرمایا۔ ایک موقع پر ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو سفر میں لوگ آگے چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں. تو وہ میدان سبق آج بھی موجود ہے مدینہ المنورہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہیں. آپ اکیلے تھے, حضرت عائشہ تھیں رضی اللہ عنہا. تو اس موقع پر حضرت عائشہ آگے نکل گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ موقع پیش آیا, ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا جہاں اور کوئی نہیں تھا میدان سبق میں. آپ نے فرمایا دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت تھوڑی سی بوجھل ہو گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئے. آپ نے فرمایا ہذہ بتلک السبقہ, یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہے. استباق دوڑنا. اسی طرح ہر ایسا کھیل جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو وہ محمود ہے, یا جس میں جسمانی فائدہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی فائدہ کے کھیلوں کو پسند کیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیر اللہو المؤمن السباحہ, مؤمن کے لیے بہترین کھیل تیراکی ہے. وخیر اللہو المرأة المغزل, اور عورت کے لیے بہترین کھیل چرخہ کاٹنا ہے, گھروں میں سلائی کڑھائی کا کام کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام میں سے حضرت سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑنے کے بڑے ماہر تھے. دوڑ میں اتنے تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑا ان کی رفتار کو نہیں پا سکتا تھا. ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں ایک انصاری صحابی کہنے لگے کہ مجھ سے کون دوڑ میں مقابلہ کرتا ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. آپ نے اجازت دی کہ آپ ان کے ساتھ دوڑے. جب دوڑے تو سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل گئے, جیت گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوڑ کو پسند کیا جس کے دونوں طرف نشان ہو, ایک طرف سے دوڑ شروع ہو اور دوسری طرف سے دوڑ جا کے ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دوڑ کو پسند فرمایا. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دوڑ لگاتے ہیں آپس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے. اچھا, ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا ہم پانی میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زیادہ دیر تک پانی میں کون سانس روکتا ہے. جی ہاں, اس لیے کھیل بھی ایسا جس کے ساتھ جسمانی ریاضت ہو یہ پسندیدہ ہے. بعض کھیل ایسے ہیں جس کو منع کیا گیا ہے واضح طور پر. ان میں سے ایک شطرنج ہے. شطرنج جوئے کے ساتھ کھیلی جائے تو حرام ہے, بغیر جوئے کے کھیلی جائے تو ناجائز کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اس پر بیان فرمائی ہے شطرنج پر. اور اسی طرح کبوتروں کے ساتھ کھیلنا, کبوتروں کی بازی لگانا اور ان کو اڑانا. ایک صاحب کبوتر کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا شیطان یتبع الشیطان, یہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ نے کبوتروں کے کھیل کو ناپسند فرمایا, شطرنج کو ناپسند فرمایا. اور ہر ایسا کھیل جو اللہ کے حکم سے غافل کر دے وہ ناپسندیدہ ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو بھیڑیے نے آ کے کھا لیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, اور وہ قمیص لے کر آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس جس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا ہوا تھا. کہنے لگے یہ خون لگی ہوئی قمیص ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو غور سے دیکھا, اس کو چوما اور سونگا, پھر دیکھ کر کہنے لگے واللہ الذی لا الہ الا ہو ما رأیت من هذه الذئب احلم, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اپنی زندگی میں ایسا بردبار بھیڑیا نہیں دیکھا جو اندر سے نکال کر کھا گیا اور اس کپڑے پر ایک خراش نہیں آئی. بہت بردبار بھیڑیا ہے, سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے اندر سے نکال کے کھا لیا. قال بل سولت لکم انفسکم, فرمانے لگے کہ بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے. فصبر جمیل, میرے لیے صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ مددگار ہے ان باتوں پر جو تم کہہ رہے ہو. اللہ میرا مددگار ہے. فصبر جمیل, صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فصبر جمیل, صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر بلا شکوہ جس میں اللہ کی ذات سے شکوہ نہ ہو. اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے قریبی عزیز کو دنیا سے کیوں اٹھا لیا؟ کیا آپ صحت نہیں دے سکتے تھے؟
کیا آپ کے پاس صحت کے خزانے نہیں ہیں؟ میں نے بڑی دعائیں مانگی ہے اللہ، ایک بھی قبول نہیں کی آپ نے۔ اسے کہتے ہیں شکوہ کرنا اللہ کی ذات سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یوں فرمایا، یہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جس طرح میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنی مجھے معرفت حاصل ہے۔ اللہ کی ذات سے شکوہ نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کی تعلیم فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم 17 یا 18 ماہ کے ہو کے انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عوالی میں مدینہ المنورہ کے قریب جو مکان ہے، جگہ ہے، اور وہاں اپنے بیٹے کو بطور رضاعت کے لیے دیا ہوا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہوں پہ بھیجتے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا ہوا تھا۔ تو آپ عوالی میں تشریف لائے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، انتقال کر گیا تھا بچہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگیں، تیزی سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کہنے لگے وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، آپ خود روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم فرمائی، جو ان کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہذہ الرحمہ، یہ تو دل کی نرمی کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان العین تدمع، بے شک آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، اور دل بڑا غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن زبان سے صرف وہ بات ہم نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں بڑے غم زدہ ہیں، لیکن زبان سے صرف وہ بات نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس یہ ہے صبر جمیل۔ اللہ تعالی ہمیں اس صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا صبر کرے نا تو اللہ کا وعدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، عین تکلیف کے وقت، عین دکھ کے وقت وعدہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر تیرے رب کی عنایتیں ہیں، ان کے اوپر تیرے رب کی مہربانی ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے عین اس وقت۔ اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔